السلام علیکم۔ خالد مصطفیٰ کا سلام اور آداب قبول کیجیے۔ میں اپنے پروگرام ناظرہ کے ساتھ کینیڈا سے حاضر خدمت ہوں۔ آج کا جو پروگرام ہے، جو پاکستان کی جو بڑی خبر ہے اس کے متعلق ہے کہ آج جو مظاہرہ ہو رہا ہے پی ٹی آئی کا، ڈی چوک پہ جو پہنچنے والا ہے، تو اس کے نتائج کیا ہوں گے۔ جو میں نے سوچا تھا اسی کے خد و خال اب نمایاں ہوتے جا رہے ہیں، اور اس کے ٹائم لائن کے مطابق ہی ہو رہا ہے سارا کام۔ اب یہ آپ دیکھیے، ہر آدمی کر سکتا ہے، یہ اسے کہتے ہیں فور کاسٹنگ یا پریڈکشن۔ جب آپ سب سے پہلے اسٹیک ہولڈرس کو آپ آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں کہ کون کون اس کے اندر اسٹیک ہولڈرس ہیں، کن کو فائدہ ہوگا، کن کو نقصان ہوگا، تو آپ خود سوچیے کہ پی ٹی آئی جو ہے نا سب سے زیادہ اس کو فائدہ ہو سکتا ہے، اور نقصان والا جو ہے نا تو وہ تو بیچاری عوام ہی ہوتی ہے، ہمیشہ عوام ہی پستی ہے، آخری عوام، کیونکہ عوام جو ہے نا وہ سے بیچاری اتنی غربت میں آ چکی ہے کہ ان کو اور کوئی سمجھ میں نہیں آتا۔ ان کو اب یہ جو لوگ مس یوز کرتے ہیں سیاستداں، اب وہ لے کے جائیں گے وہاں پہ، مریں گے بیچارے، لالچ میں کچھ پیسے دیے ہوں گے ان کو کہ چلو بھائی تم مظاہروں کے اندر کرو، مر جائیں گے، وہ کہیں گے یار چلو بچے تو ہمارے خوش رہیں گے۔ یہ ہے ٹوٹل۔ اب فائدہ پہلے عمران خان کا ذکر کر لیتے ہیں کہ عمران خان کا پلان ہے کیا۔ اس کا پلان یہ ہے کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کا یہ ہے کہ اس کی جو وائف ہے نا یہ بشرا بی بی، ان کا یہ ہے کہ اس کو اوپر الزام سارا ڈال دیا جائے کہ بھائی وہی اس نے سارا کچھ کیا ہے، اور اس کو کسی طریقے سے وکیل باہر نکال لیں، کیونکہ ایک دفعہ اگر سزا ہو گئی نا تو پھر نااہل ہو جائے گا، الیکشن میں نہیں آ سکتا۔ لیکن اس کی پوری کوشش ہے کہ میں اگر آ گیا دوبارہ تو میں جیت جاؤں گا، میں پاپولر ہوں۔ اچھا، دوسری طرف جو ہے نا اسرائیلی لابی جو ہے نا وہ پوری کوشش سرگرم ہے کہ کس طریقے سے عمران خان کو ان کیا جائے، کیونکہ عمران خان ایک کٹ پتلی ہے اور مورا ہے اسرائیلی اس کا لابی کا۔ ان کا پوری پلان یہ ہے، اور اس کے پیچھے جو ہے نا ان کے صالح صاحب جو ہے نا، سابق صالح صاحب اور بیوی، اور ظاہر بچے بھی اس کے ساتھ ہی ہیں، لازم بات ہے۔ تو ان کا یہی ہے کہ کس طریقے سے اگر یہ نہیں بھی ہوتا تو چلو اس کو معافی مل جائے اور یہ باہر آ جائے، پہلی بات۔ تو اس کے لیے ظاہر ہے اتنا آسان کام تو نہیں ہے، اگر آسان کام ہوتا تو بھٹو صاحب بھی رہا ہو سکتے تھے۔ تو اس کے لیے انہوں نے یہ کہا ہے کہ بھائی ہماری جو اسرائیل کو آپ تسلیم کروائیں پاکستان سے، کیونکہ سعودی عرب نے تسلیم کر لیا، جتنے عرب ممالک نے تسلیم کر لیا، اور اگر یہ پاکستان تسلیم کر لیتا ہے تو اس کے بعد پھر بابا پھر تو سب کچھ صحیح ہو جائے گا۔ تو اور اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ عمران خان پھر دوبارہ بھی اقتدار میں آ سکتا ہے، ظاہر ہے کہ پھر تو سب کچھ انہیں کا ہی ہوگا، اہل یہود کا ہی۔ تو اس پہ پوری زور دونوں طرف سے لگایا جا رہا ہے۔ اب ہوگا کیا، دیکھیے یہ جو ان کا وہ ہے کے پی کا جو وزیر اعلیٰ ہے، وہ تو آپ کو پتہ ہی مسخرہ ہے، ایک طرح سے جوکر ٹائپ کا آدمی ہے، تو وہ آگے نہیں آئے گا۔ وہ ایسی ڈانس کرتا ہوا، وہ جو ہے نا، وہ کسی نے کہا، صحیح کہا کہ وہ جو ناچنے والے گھوڑے کی تشبیہ دی ہے ایک اینکر نے، میں ان کی بڑی عزت کرتا ہوں، بہت اچھے بولتے ہیں وہ، رضی صاحب، انہوں نے صحیح کہا کہ یہ ناچنے والا گھوڑا ہے اور کچھ بھی نہیں ہے، یہ کچھ بھی نہیں کرے گا۔ آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ کچھ کر لے گا، یہ کچھ بھی نہیں کرے گا۔ اور عمران خان نے اس کی دونوں بہنیں گرفتار ہو گئی ہیں، ظاہر ہے بہنیں تو کریں گی بھائی کے لیے، لیکن اور کوئی سنسیئر کوئی ہے ہی نہیں، لیڈر ہی نہیں ہے۔ سب سے زیادہ جو مجھے وہ افسوس اور غصہ آتا ہے نا، عمران خان کی بیوقوفی پہ آتا ہے کہ بھائی تم نے اس کو تو کھلا چھوڑ دیا، جو مسخرہ ہے وہاں پہ امریکہ کے اندر جو بیٹھا ہوا ہے، خسرا ہے، اور جو بڑی بڑی باتیں کرتا تھا یہاں بیٹھ کے، بڑی بڑی آنکھوں میں کاجل ڈال کے بیٹھتا تھا کہ میں یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا، جو پڑھاتا تھا، تو وہ تو اچھا خاصا 10 ارب روپے لے کے بھاگا ہے، 10 کروڑ لے کے بھاگا ہے یہاں سے۔ اس کی بیوی وہ اپنے آرام سے روزانہ پروگرام کرتا ہے، آنکھوں میں کاجل ڈالتا ہے، کوشش کرتا ہے میک اپ کرنے کی، اور پروگرام بناتا رہتا ہے، موج میلہ مستی میں لگا ہوا ہے۔ اس کو کیا ہے عمران خان سے؟ بھائی عمران خان کو بلانا چاہیے تم سب کو، کوئی بھی نہیں آئے گا، آئے گا ہی نہیں۔ یہ سب دودھ پینے والے مجنو بھائی جان، یہ جان دینے والے نہیں ہیں۔ بھٹو صاحب کے دور میں بھی یہی ہوا تھا۔ تو وہ اب اس کو عقل نہ ہے، کیونکہ مزہ ہی ایسا ہے نا، پرائم منسٹرشپ کا مزہ ہی ایسا ہے، اس کو چکھ دیا نا مزہ، تو اس کی تو جنت ہے یہاں پہ دنیا کے اندر، کوئی چھوڑے گا ہی نہیں کسی صورت۔ تو اب یہ ہے کہ آرمی جو ہے نا، یہ ظاہر ہے کہ رات کو 12 بجے آرمی ٹیک اوور کر لے گی اسلام آباد کا چارج۔ اب جب آرمی ٹیک اوور کر لے گی تو ظاہر ہے کہ پھر یہ مظاہرہ تو، کیونکہ وہ بڑے لیڈر تو نہیں آئیں گے، نیچے والے جن کو پیسے دیے ہوئے نا بیچاروں کو، غربت کی وجہ سے وہ مجبور ہیں، جیسے طوائف ہوتی ہے پیسے کی خاطر ناچتی ہے، اسی طریقے سے
یہ بھی مجبور ہیں بیچارے لوگ کہ بھائی ہم ہمارے بچے تو کھا لیں کھانا، وہ بھوک وہ دیکھ نہیں سکتا نا بچوں کی بھوک، تو اس لیے وہ آئیں گے چاہے مریں یا کچھ بھی ہو، وہ مریں گے تو اس کے بعد ظاہر ہے بڑھے گا، بات بڑھے گی، اور دیر آر چانسز کہ مارشاء اللہ آ جائے، کیونکہ آرمی تو اتنا نہیں انتظار کر سکتی، کیونکہ ملک جو ہے نا ایٹ اسٹیک ہے، خطرے میں ہے، کیونکہ خدا نہ کرے گا کوئی دشمن، چاہوں تو کوئی دشمن بیٹھے ہوئے ہیں، تو اچھا اگر مارشاء اللہ آ جاتا ہے تو ظاہر ہے کہ اس کے اندر تو پھر یہ سمجھ لیجیے کہ جمہوریت کا تو ختم ہو گیا سلسلہ۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ کیا نتائج کیا ہوتے ہیں، ابھی تک تو کوئی رپورٹ خاص نہیں ہو رہی ہیں، یہی اطلاعات ہیں کہ یہ جو جلسہ یا مظاہرہ جو بھی ہے بری طرح پھیلاؤ ہو چکا ہے، اور ہونا ہی تھا، وہ تو لازم بات ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بھائی وہ تو وہ ہوتے ہیں جو جمہوریت میں ان سائڈ ہوئے ہوتے ہیں، بیسیکلی ادھر سے آتے ہیں جمہوریت سے، یہ تو اس نے آرمی والوں نے دے دیا تھا اقتدار کہ بھائی دوسرے لوگ اچھے نہیں تھے تو انہوں نے کہا چلو اس کو ٹرائی کر لیتے ہیں، انہوں نے تو ملک چلانا ہوتا ہے۔ اب اللہ کا شکر ہے کہ آپ دیکھیے اتنا اچھا چیف جسٹس آیا ہوا ہے، اس کی بھی قدر نہیں لوگ کرتے، اس کی بھی ریکارڈ لگاتے ہیں کہ بھائی ہاں یار یہ کیوں کام کر رہا ہے، حالانکہ بھائی دیکھو یہاں پر پاکستان کے اندر اگر انصاف ہو نا تو جب بھی کام صحیح ہو جائے، انصاف بھی نہیں ہے، ہر کام اپنی مرضی سے ہو رہا ہے، یعنی کہ یہ گھوڑا بالکل کنٹرول سے باہر ہے، تو جب جانور کنٹرول سے باہر جاتا ہے تو پھر کیا کیا جاتا ہے سوچ لیں آپ۔ لیکن ایک بات میں بتا دوں کہ اگر یہ ماشاء اللہ آ جاتا ہے پھر بھی میں مجبور ہوں گے، یہ آرمی والے بھی مجبور ہوں گے، اگر اوپر سے پریشر آیا امریکہ کا اور اسرائیل کا کہ جو جس طرح وہ چاہتے ہیں وہ ہوگا، کیونکہ اہل یہود اب آنے والے ہیں اوپر، یہ میں آپ کو بتا دوں، اس لیے کہ مسلمانوں کو بھی اللہ نے بہت چانس دیا، میں بڑی باتیں نہیں کر رہا ہوں، لیکن جس طریقے سے نافرمان یہود تھے ابتدا میں، اللہ ناراض ہو گیا تھا، لیکن دیکھیے جو جس سے محبت کرتا ہے نا انسان اس سے ناراض بھی ہوتا ہے، اور ناراض ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتا ہے، من نہیں جاتا ہے، لیکن اس نے بھی اللہ نے مسلمانوں کو چانس دیا تھا کہ تم کر لو چلو، لیکن مسلمان بھی اس قابل نہیں ہوا، اب مسلمان سے بھی ناراض ہے۔ اب اہل یہود جو ہیں ظاہر ہے کہ وہ تو پلاننگ کر رہے ہیں، اپنا کام کر رہے ہیں، سنسیئرلی ہو کر کام کر رہے ہیں اپنے کاز کے لیے، اور وہ دیکھ لیجیے گا کہ اب دوسرا جو مورا ہے ڈاکٹر ذاکر نائک بیٹھا ہوا وہ بھی تسلیم کرانے کے لیے ہے، اس کو بھی ایک پرابلم ہے کہ وہ اس نے انڈیا نے مانگا اس کو کہ واپس دو ملیشیا گورنمنٹ سے، ملیشیا کے صدر کا آنا بھی اسی سلسلے کی پڑی ہے، تو انہوں نے کہا بھائی ہمارے پہلے یہ کرواؤ منظور کرواؤ، کیا ہوتا ہے ہمیں رہنے دو وہاں پر، یا تو ملیشیا میں رہنے دو، تو انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ اس کو پاکستان کی نیشنلٹی دلوا دیتے ہیں، پاکستان میں رہے، جھگڑے کرے، جو بھی کرے، فساد کرے، اسی اس میں مسلمانوں کو اسی اس پہ لگا دو چھوٹی چھوٹی نقطوں کے اندر کہ بھائی پنکھا چلانا حلال ہے یا حرام ہے، یا گائے کو چھری تیز ہو یا 2 دن نہیں رکھی ہوئی ہو اس سے ذبح کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، کب حلال ہے یا حرام ہے، اسی کاموں میں لگا دو، اور کوئی کم تحقیق کرنا نہیں، کچھ بھی نہیں کرنا، آپ نے نہیں کرنا، وہ تو ان کے کام ہے مغرب کے، آپ مغرب کو کتنا بھی برا کہیں، لیکن مغرب ایک ویل ڈسپلنڈ قوم ہے، انہوں نے بڑا زبردست کام کیا ہے، یقین مانیے کہ ایک تو یہاں پر یہ ہے کہ سب سے بڑا انصاف ہے کہ اگر پریزیڈنٹ آف امریکہ بھی کوئی کام کرے گا نا غلط قسم کا تو اس کو بھی ہتکڑی لگ جائے گی فوراً، یہ بات آپ وہاں تو لگا کے دیکھ لیں، آپ وہ نتاشا لڑکی کیسے ڈانس کر رہی تھی، سب کچھ کیا، بالکل عزت باعزت بری ہو گئی، جو توئی تھا اس نے قتل کیا تھا کلیئر، بیچارے وہ لوگ جو تھے نا اس علاقے کے انہوں نے بڑی اپیلیں کی، کچھ بھی نہیں ہوا، اور میں تو حیران ہوتا ہوں کہ یار یہ جو جماعتیں یہ کیوں نہیں بولتی، جب ان کے بچوں پہ آئے گی، اللہ نہ کرے کسی کے بچوں پہ آئے تو جب بھی بولے گے نا کہ یہ، تو بھائی میں تو اب ہم بھی دیکھ سکتے ہیں، ہم بھی کچھ بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ جب خود ہی مرنے پہ تل جائے ملک تو اس کو تو اللہ بھی نہیں بچا سکتا، سچی بتا رہا ہوں، تو لیٹ سی کہ کیا ہوتا ہے، ابھی تک کی اطلاع تو یہی ہے کہ بری طرح فلاپ ہو چکا ہے شو، اس میں کچھ بھی نہیں ہوگا، ہاں اگر یہ رات ابھی تھوڑا 2-4 گھنٹے کے اندر اگر یہ گرم ہو گیا تو پھر ماشاء اللہ کی طرف چلا جائے گا، اللہ نہ کرے، تو ظاہر ہے کہ جو پھر وہ جمہوریت تو ختم ہو جائے گی، باقی وہ دیر سے آئے گی 5-10 سال کے بعد، اب لیٹ سی کیا ہوتا ہے، اپنا خیال رکھیے گا۔